کرونا ویکسین کیوں ایجاد کریں گے؟ یہ کام تو جو میڈیکل کے شعبے کے محقق ہیں، پروفیسرز ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کریں گے نا، ان کا کام ہے۔ تو یونیورسٹیز کو جو اربوں خربوں روپے کا فنڈ جاتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے جاتا ہے کہ وہاں ملک و ملت کے لوگ تیار ہوں، نوجوان تیار ہوں، وہ جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پر تحقیقات کریں، دنیا سے تحقیقات کا تبادلہ کریں، مطالعہ کریں، اور اس کے بعد وہ اس کی دوائی بتائیں، اس کی ویکسین ایجاد کریں، اس مرض کا علاج کریں۔ یہ ان کا کام ہے۔ اب جن کا کام ہے وہ کر نہیں رہے تو علماء سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تو اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ علماء پہلے سے اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ سارے کام یہ کر سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، قرآن پڑھا سکتے ہیں، دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، خطابت کر سکتے ہیں، تحریر و تقریر کے میدانوں کو سنبھال سکتے ہیں، لوگوں کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں، مساجد سنبھال سکتے ہیں، مدارس سنبھال سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں لوگوں کو پڑھا کے بھیج سکتے ہیں، اور شفاف ادارے، ترقی یافتہ ادارے، آگے بڑھنے والے ادارے، کرپشن سے پاک ادارے، باکردار لوگ، دعوت و تبلیغ کا کام، لوگوں کی مدد، یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو پھر ویکسین بھی ان سے بنوا لیں، کیونکہ کوئی اور کام تو، اور لوگ تو کام کر نہیں رہے ہمارے ملک میں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ طعن و تشنیع، تفریح، شرارت کرنا کہ جی ویکسین بناؤ۔ ہاں، علماء اس کا کوئی حل کیوں نہیں بتاتے؟ تو کیوں نہیں بتا رہے؟ علماء تو بتا رہے ہیں یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے تاکہ آپ ان کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی، وہاں ہر طرف سے نعمتیں آ رہی تھی، لوگوں نے اللہ کا فکفرت بانعم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع والخوف، ان کو خوف کا اور بھوک کا لباس پہنایا، اور یہ سب اس لیے کہ جو تمہارے کرتوت ہے اس کے سبب، اور مقصود کیا ہے کہ وہ لوگ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ علماء بتا رہے ہیں کہ بھائی فحاشی عریانی کے اڈے بند کر دو، زنا سے وبائیں آتی ہیں، چھوڑ دو، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے سے قحط آتا ہے، زکوٰۃ دو، صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقات دو، فرائض کی پابندی کرو، توبہ کرو، گناہ چھوڑ دو، فحاشی عریانی چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ اٹلی کا حال دیکھ لیں، سارے مذاہب والے مل کر زمین پر گرے ہوئے ہیں کہ آسمانوں کے مالک رحم کر دے، کرم کر دے۔ تو ایک مسلمان کا تو شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو منا لے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ مایوسی کی باتیں نہ کریں کہ جی وہاں طواف بند ہو گیا، وہاں یہ بند ہو گیا، مایوس نہ کریں لوگوں کو۔ اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتا، لا تیأسوا من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کا بیٹا بھی جب بگڑ جائے گا، فحاشی میں، عریانی میں، سود میں، جوے میں، زنا میں، شراب میں، کذب بیانی میں، ملاوٹ میں، دھوکہ دہی میں، ان کاموں میں پڑ جائے گا تو ماں بھی ناراض ہو جائے گی، تو ماں اسے جھنجھوڑے گی، کھانا بند کر دے، گھر سے نکال دے، والد اسے عاق کر دے، اس کا مقصد پلٹ آئے۔ تو اگر وہ پلٹ آئے گا، اچھا بچہ بن جائے گا، تو پھر ماں باپ سینے سے لگا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو تو موقع دیا ہے، اور مسلمان ملک بہت پیچھے ہیں کرونا وائرس کے، تو اس میں متاثرین میں الحمدللہ آپ دیکھیں وہ جو دنیا کا کرتا دھرتا سب سے آگے کون ہے؟ امریکہ ہے، اس وقت جو بالکل تازہ ترین امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، پھر اٹلی اور ایران ہے۔ ایران نے پچھلے 20 سال جو کیا ہے، شام میں، عراق میں، یمن سے جو کچھ وہ سعودیہ کے ساتھ کر رہا ہے، لبنان میں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں، تو ایران کو سوچنا چاہیے، وہ اپنے کرتوتوں پر نظر کرے۔ معروف و مقبول دانشور اور یا مقبول جان صاحب نے بھی اپنے تازہ ترین کالم میں یہ بات لکھی ہے کہ ایران غور کرے۔ اٹلی، فرانس نے جو فیشن انڈسٹری بنائی، فحاشی عریانی کو سہارا دیتی ہے فیشن انڈسٹری، the nudity and the sex، اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے فیشن کے نام پہ وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو بام عروج پہ پہنچایا۔ جو خباثتیں چلی فرانس سے، اٹلی نے اس کو بام عروج پر پہنچا دیا، سارے پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔
اگر انسانوں نے بھی بنایا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنی کرتوتوں کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اعمال کیے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم چکھائیں ان کو جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں۔ یہ سارے پکڑ میں آئے ہوئے اور بہت سارے گر گئے، بہت سارے گر جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک انتباہ ہے، تحذیر ہے، انذار ہے، لوٹو اللہ کی طرف۔ تو مسلمانوں علماء بتا رہے ہیں نماز پڑھو، نوافل پڑھو، توبہ کرو، دعائیں پڑھو، دعائے انس پڑھو، صبح شام تسبیحات پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جی علماء کرونا وائرس کی ویکسین کیوں نہیں بنا رہے؟ علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی یہودی ربی اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے کیا کیا، تم ہمیں چاند پہ نہیں جانے دے رہے۔ یہ جو سارے کے سارے دانشور مولوی کی شلوار کے پائنچے کی لمبائی اور چوڑائی میں لگے ہوئے ہیں، تو مولوی کا پائنچہ رکاوٹ نہیں ہے آپ کے چاند پر جانے میں۔ آپ کے اسکول، آپ کے کالج، آپ کی یونیورسٹیز، ان کا کھربوں کا فنڈ، حکومت کی سرپرستی، مولوی سے زیادہ تو خوش کوئی نہیں۔ علماء تو چاہتے ہیں آپ پڑھیں پڑھیں پڑھیں، خوب پڑھیں، دنیا جہان کے علم حاصل کریں۔ جس طرح علماء نے مدارس میں بیت اللہ کے اماموں کے استاد تیار کیے، مسجد نبوی کے اماموں کے استاد تیار کیے، دنیا بھر میں عالم بنا کے بھیجے۔ دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، اچھے قاریوں کا شجرہ آ کے پاکستان سے، بر صغیر پاک و ہند سے مل جائے گا۔ ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھا، تفسیر پڑھائی، یہ اپنا کام بالکل درست کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو مذہبی عالم ہے اسرائیل میں یہودیوں کا ربی، وہ تالمود اپنی فقہ کی کتاب پڑھتا ہے یا تورات پڑھ کے سناتا ہے، وہاں کا سائنسدان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے ہمیں ترقی نہیں کرنے دی۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا ہے، پوری دنیا میں دہشت پھیلی ہوئی ہے اس وقت اسرائیل کی۔ کیوں کہ وہاں کے یہودیوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے علماء کو الزام دیں، ان کو بولیں تم ہمارے راستے میں رکاوٹ ہو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہودی ربی کے سر پہ رکھی ہوئی چھوٹی سی ٹوپی وہ ہمارے راکٹ کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمارے جہازوں کو مزید جدید بنانے میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اپنا کام بہترین طریقے سے کیا۔ یہاں کرپشن پھیل گئی، یہاں لوگوں نے کام کیا نہیں، یہاں پڑھائیاں کی نہیں، یہاں تحقیقات کی نہیں، یہاں لیبارٹریاں آگے بڑھی نہیں۔ من حیث القوم ہم لوگ پیچھے رہے، ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ اس پورے معاشرے میں وہ کون ہے جو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ وہ علماء ہیں، وہ مذہبی طبقہ ہے۔ وفاق المدارس کا امتحانی نظام دیکھ لیں، مساجد کی 5 وقت کی نماز دیکھ لیں، وہاں پانی کا انتظام دیکھ لیں، صفائیاں دیکھ لیں، چٹائیاں دیکھ لیں، سارے انتظامات پورے ہیں الحمدللہ۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ روز مسجد آ رہے ہیں، روز جا رہے ہیں۔ عیسائی پال جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ اگر اپنا کام کریں تو پھر علماء کو یہ چبھتے ہوئے سوالات نہ کریں، وہ آ کر اس ملامتی اور مظلوم طبقے کو آ کر یہ نہ کہیں تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی علماء اندر لائے، ان کی اسکریننگ میں تساہل علماء نے کیا۔ علماء کا کام ہے قرآن پڑھانا۔ آپ پورے ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں قرآن پڑھے ہوئے کتنے فیصد لوگ ہیں۔ ہر آدمی کو قرآن پڑھا دیا ہے، ہر آدمی کو کلمہ پڑھا دیا ہے، ہر آدمی کو سبحانک اللہم سکھا دیا ہے۔ جہاں تک جو ان کے پاس گیا وہ، جو نہیں گیا وہ بھی۔ ہاں جہاں انہوں نے گھسنے نہیں دیا علماء کو، عالم مولوی کو رکھا نہیں، جس اسکول میں اعلیٰ ترین مہنگا ترین اسکولوں کے بچوں کو نہیں آئے گی اس لیے کہ وہاں انہوں نے رکھا ہی نہیں، ان کے ماں باپ نے پڑھوایا نہیں۔ جہاں موقع ملے علماء آگے بڑھے، انہوں نے مساجد بنائے، مدارس بنائے، مکاتب بنائے، گھروں میں گئے، اسکولوں میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے، کالج میں گئے، تبلیغ میں گئے، ہر جگہ گئے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ علماء سے سوال بنتا نہیں۔ یہ کام ہے جن کا ہمارے ڈاکٹرز کہاں ہیں، ہمارے میڈیکل کے شعبے کے پروفیسرز کہاں ہیں؟ آج پاکستان میں وہ جو مشہور سائنسدان ہے پرویز ہود بھائی، وہ کتبے اٹھا کر عورت مارچ میں شریک تھا۔ جہاں کوئی دین کے خلاف بات ہوتی ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی مقالہ آپ نہیں دیکھیں گے جو دنیا میں شہرت حاصل کرے۔ اس آدمی کو نوبل پرائز لیتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی کوئی تحقیق عالمی سطح کی ہو یہ آپ نہیں دیکھیں گے۔ جو اس کا کام ہے وہ نہیں کرتا۔ ہاں اس کی باتیں، اس کے کالم، اس کے انٹرویوز اٹھا لو، وہ علماء کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، ختم نبوت کے تحفظ کی شکوں میں
وہاں بولتا رہے گا وہ. یہ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے. عالم نے ان کو نہیں روکا کہ چاند پہ جاؤ, مولوی نے نہیں روکا کہ راکٹ بناؤ, ان کو کسی مولوی, کسی امام مسجد, کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ تم تحقیقات نہ کرو, تم لیبارٹریاں نہ بناؤ, تم ریسرچ نہ کرو, تم دوائیاں نہ بناؤ, تم اچھی یونیورسٹیاں نہ بناؤ. دنیا کے سب سے بہترین مدرسے پاکستان میں پائے جاتے ہیں, دنیا کے بہترین قاری پاکستان میں پائے جاتے ہیں, دنیا کے بہترین اساتذہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں, دنیا کے بہترین کمپیوٹرائزڈ ٹائپ آف آفس پاکستان میں پائے جاتے ہیں, دنیا میں بہترین ایسے امتحانی نظام مدارس کے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا مدرسوں کا سسٹم اور ان میں سب سے بڑی تعداد more than 2.5 million with the accommodation and the tuition and the fee. یہ سب کچھ ان کو مفت پرووائڈ ہو رہا ہے, مطلب ان کی رہائش مفت ہے, ان کا کھانا مفت ہے, اور ان کو جو ہے وہ پڑھایا مفت جا رہا ہے, رکھا مفت جا رہا ہے, کھلایا مفت جا رہا ہے, فوڈ, اور حتیٰ کہ ہاسٹل مفت ہے. یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے. جو علماء کے ذمہ کام تھا وہ انہوں نے کیا ہے, پروفیسرز نے نہیں کیا. اپنا کام ان کو کرنا چاہیے. ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ان کی ترقی سے خوش بھی ہوں گے. اگر کوئی چاند پہ پاکستانی پہنچے گا تو ہم خوش ہوں گے, اگر کوئی مریخ پہ جائے گا ہم خوش ہو جائیں گے, اگر کوئی راکٹ بنائے گا ہم خوش ہوں گے, ہمارا ڈیفینسو سسٹم مضبوط ہوگا ہم خوش ہوں گے, اگر مسلمانوں کی یہ ایٹمی قوت معاشی طور پہ مضبوط ہوگی, اس کی سڑکیں اچھی ہوں گی, علماء کو اچھا لگے گا, راستے اچھے ہوں گے, علماء کو اچھا لگے گا, یہاں معیشت مضبوط ہوگی, لوگوں کی غربت ختم ہوگی, علماء کو اچھا لگے گا. علماء تو دعائیں کرتے ہیں, رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, تہجد میں دعائیں کرتے ہیں, ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں. قصور علماء کا نہیں ہے. یہ گھما کے سوال کیے جاتے ہیں, لوگ اس سوال میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی مولوی اب تک استنجے کے مسئلے بیان کر رہا ہے. بھائی جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ قضاء حاجت کرتے ہیں, جب تک آپ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں, جب تک آپ پیشاب پاخانہ کرنا چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں, نہیں ہوں گے مسئلے بیان. آپ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں نا, اس زندگی میں ساتھ لگا ہوا ہے, تو پاکیزگی, طہارت اور صفائی. اب کرونا وائرس آیا نا تو سب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. مولوی تو پہلے کہتے تھے بھائی 5 ٹائم وضو کرو, ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو, سنت ہے. 15 دفعہ ہاتھ دھلیں گے, 15 دفعہ ناک میں پانی جائے گا, 15 دفعہ پوری کلی ہوگی. غسل کرو, صفائی کرو, ٹائم سے ناخن کاٹو, پیٹ بھر کے مت کھاؤ, لباس صاف ستھرا رکھو, مسواک کرو, ہر نماز کے وقت کرو. یہ سب علماء بتاتے رہے نا. اب جب کرونا وائرس ہے تو اب سمجھ میں آیا استنجا بھی اسی طرح صفائی کے لیے ضروری ہے. کہ تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو آپ بھی پہنچ جائیں. آپ عجیب ہیں, وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے, علماء نے قرآن پڑھ کے, حدیث پڑھ کے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا. آپ بڑے بد نصیب ہیں, آپ نہ ان کے ساتھ چاند پہ جا سکے, نہ آپ ان کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھ سکے. آپ کی زبان وہاں بھی پیچھے رہ گئی, ان کا مقابلہ نہ کر سکی, اور یہاں آ کے آپ کی زبان لمبی ہو گئی کہ وہ برستے ہیں آپ کسی پر بھی. آپ نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے, دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. آپ تو کہیں کے بھی نہ رہے, آپ نے کیا تیر مارا. تو میرے بھائیوں, ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ, ان کو برسنا ہے. یہ کبھی آپ کو عیسائی پادری پہ برستے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ان کو نہیں لگے گا کہ چرچ رکاوٹ ہے چاند پر جانے میں. یہ یہودی ربی پہ برستے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ ویٹیکن میں جا کے یہ نہیں کہیں گے بتاؤ تم نے کون کون سی ویکسین بنائی ہے. یہ جب بھی برسیں گے یہ اپنوں پہ برسیں گے, یہ مسلمانوں پہ برسیں گے. یہ آستین کے سانپ ہیں, ان کو دودھ پلاؤ یہ ڈسیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا, وہ اٹھ کے علماء کو گالیاں دیتا ہے, اصل میں اس کے اندر بغض دین کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و ملت کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. اللہ پاک محفوظ کر دے. اللہ پاک ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے سائنسدانوں کو, ہمارے تحقیق کرنے والوں کو اللہ پاک ہمت دے, علم دے, عمل دے, مطالعہ دے, وسعت دے. اللہ تعالیٰ ان کو اسباب دے. اللہ تعالیٰ حکومت کو توفیق دے کہ یہ سب ملے اور یہ کچھ کر دکھائیں. کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ 880 ارب روپے کے اس پیکج میں سے 80 ارب روپے الگ کرتے اور اس میں 20 ارب روپے یونیورسٹیز کو دیتے اور لیبارٹریز کو آگے کرتے, دن رات فیکٹریاں کھولتے, سینیٹائزر بنتے. سینیٹائزر بنانا کون سا مشکل ہے, ماسک بنتے, کٹس بنتی, ٹیشو پیپر بنتے. عادت پڑ گئی ہے بھیک مانگنے کی. کٹس بھی چاہیے تو چائنا سے, کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے. وینٹیلیٹر تو بن سکتے ہیں یہاں, وینٹیلیٹر بنا لو, ٹیشو پیپر بنا لو, سینیٹائزر بنا لو, ماسک بنا لو.
پیسے دے کے 10 اب 1 ارب روپے ایک فیکٹری کو دے دیں, وہ دن رات کام میں لگا دے گی, پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ, مکمل کٹ کے ساتھ کام ہو سکتے ہیں. کوئی کرنے والا ہو, کرنا چاہتا ہو. جو کرتا دھرتا ہے نا, ان کو مساجد بند کرنے سے فرصت نہیں ہے, اماموں کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگانے سے فرصت نہیں ہے, اور کس چیز کی فرصت ملے گی ان کو؟ امتیاز سپر اسٹور چلے جائیں, دوسرے سپر اسٹور سب بھرے پڑے, مسجدوں پہ تالے ڈال دو. نہیں, جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں نا, یہ راستہ مکہ مدینہ نہیں جاتا, یہ راستہ بمبئی دلی جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین, یہ تھے چبھتے سوالات کے مہکتے جوابات, اور یہ دے رہے تھے مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.